سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہیں تحفظ دین میڈیا میں۔ ناظرین، بروز پیر 15 اگست کو ہم لوگوں نے 75واں جشن آزادی بہت دھوم دھام سے منایا۔ خاص طور پر دینی مدارس اور مکاتب میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی دیش بھکتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ بعض لوگوں نے تو عقیدہ و ایمان کی حدود کو بھی پھلانگ دیا اور توحید و ایمان کے منافی اشعار، نظمیں اور کردار و اعمال پیش کر کے اپنے ایمان و عقیدے کو خطرے میں ڈال دیا۔ حب الوطنی ثابت کرنے میں ایسا بھوت سوار ہوا کہ عقیدہ توحید کے منافی اوٹ پٹانگ نظم بک گئے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک جگہ پڑھا گیا وطن کی مٹی کو ہم ناپاک نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پڑھا گیا وطن جان و ایمان سے افضل ہے۔ اسی طرح وندے ماترم نظم اور بھارت ماتا کی جے کا نعرہ تو اب ان کی نظر میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خوف کے نفسیات میں مبتلا ہیں، احساس کمتری، احساس کوتری اور مرعوبیت کا شکار ہیں۔ بہرحال ہم سب بھارتیوں کو بلا تفریق قوم و ملت، مسلک و مشرب، ذات و برادری اور مذہب و دھرم جشن آزادی منانے کا پورا حق حاصل ہے، کیونکہ اسی تاریخ کو ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل اور غلامی سے آزاد ہوا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ یہ ملک ہندو مسلم کی مشترکہ کوشش اور جد و جہد سے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ لیکن ناظرین، ہمیں یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے اور ایک ہندوستانی کو یہ بتانا چاہیے کہ اس ملک کی آزادی میں سب سے اہم رول اور کردار مسلمانوں کا رہا ہے۔ برادران وطن تو غدر کے بعد بلکہ اس کے بعد بھی بہت بعد ہمارے ساتھ آئے اور پھر حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے شانہ بشانہ اس لڑائی میں شریک ہو گئے۔ اس سے پہلے ان کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا، لیکن افسوس کہ آج جب جشن آزادی اور جشن جمہوریہ کے موقع پر آزادی کے سورماؤں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو مسلم مجاہدین آزادی کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے، صرف اشفاق اللہ خان اور مولانا آزاد کا نام لے لیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کو منہ چڑھانا ہے اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس بار بہت سی جگہ مولانا آزاد کے نام کو بھی گول اور حذف کر گئے، ان کا نام بھی نہیں لیا گیا۔ یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ ناظرین، گزشتہ سالوں سے زیادہ اتساہ اور حرص لاب کا ماحول تھا، ہر گھر ترنگا پہنچایا گیا، لیکن ملک کی موجودہ حالات، یہاں کے موجودہ معیشت، غربت اور بے روزگاری، آپسی بھید بھاؤ، نفرت، تعصب، اونچ نیچ، عدالتی کارروائی میں تاخیر اور مہنگائی کی وجہ سے پورے ملک میں ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہے۔ جی ایس ٹی کی مار نے لوگوں کو بدحال کر رکھا ہے۔ بے روزگاری آج ملک کا سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پورے ملک کی معیشت پر 12% پونجی پتی اور ساہوکاروں کا قبضہ ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ کاروں اور پونجی پتیوں کی سرکاری سود کو دوستانہ تعلقات کی وجہ سے معاف کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کے لوگ حکومت کی چاپلوسی میں ہر غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ حکومت کے لونڈی اور غلام بنے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف ملک میں غریب لوگ سرکاری سود کے بوجھ سے خودکشی کر رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا احساس ہے کہ آزاد ہندوستان کا یہ پہلا جشن آزادی تھا جب بھوک سے بدحال فاقہ کشوں کو روٹی دینے کے بجائے جشن آزادی کا ترنگا تھمایا گیا اور بیماروں کو دوا علاج کے بجائے دیش بھکتی کا نغمہ سنایا جا رہا تھا۔ جس ملک میں دوا، دودھ، کاپی، کتاب، نمک، پینسل، دال، چاول اور آٹا، چاکلیٹ اور بسکٹ جیسی بنیادی ضروری اشیاء پر جی ایس ٹی ہوں، ان اشیاء پر ٹیکس ہوں، وہاں کے باشندے جشن آزادی کی حقیقی خوشی کیسے منا سکتے ہیں؟ اس وقت ضرورت ہے کہ ملک کی معیشت کو بہتر بنایا جائے، بے روزگاروں کو روزگار دیا جائے، غریبوں اور پسماندہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رعایت دی جائے، حصول تعلیم کو مفت، آسان اور سستا بنایا جائے۔ اسی طرح عدالتی نظام کو چوکس اور مستحکم کیا جائے، عدالتوں کو خود مختاری ملے اور سب سے بڑھ چڑھ کر نفرت کے ماحول کو ختم کرے، دلوں کو جوڑا جائے، پریم، بھائی چارہ، مانوتا، انسانیت اور الفت و محبت کو عام کیا جائے۔
اس کے بغیر ہم لوگ آزادی کا صحیح لطف اور مسرت ہرگز بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مرکزی وزارت میں ایک بھی مسلمان وزیر نہیں ہے، اور اسی طرح موجودہ حکمران جماعت کا ایک بھی مسلمان ممبر اسمبلی اور ممبر پارلیمنٹ نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا آخر کیا حال ہے۔ 29 راجیوں میں شاید ایک صوبہ ہے جہاں کا گورنر مسلمان ہے اور ایسا پڑھا پڑھایا غلام ہے کہ زعفرانی لوگوں سے بھی زیادہ اس کو مسلمانوں سے نفرت ہے۔ خیر ناظرین، ضرورت ہے کہ ہم تاریخ کا صحیح مطالعہ کریں، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ان حقائق سے روشناس کرائیں، ملک کی سالمیت، اکھنڈتا اور ایکتا کے لیے اپنی بھرپور صلاحیت خرچ کریں۔ ہندو مسلم دوری کو حکمت اور دانشمندی سے دور کریں، خوف کی نفسیات سے اپنے آپ کو باہر کریں، اپنے ملی تقاضے کو پورا کریں، اور جس مقصد کے لیے ہمیں جانشین انبیاء بنایا گیا ہے اس مقصد پر کھرے اترے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے اور ہمارا فریض منصبی بھی ہے۔ خیر ناظرین، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔